ایک اشارہ بے کسوں کے وہاں تو ہے پکارا بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے بے کسوں کے والی دے دے ہمیں سہارا، اور واسطہ تجھے دیتے ہیں اپنے آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، کہ یا اللہ اپنے نبی مکرم کے صدقے ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز پر بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ، اور آپ کا اور ہمارا ساتھ انشاءاللہ رہے گا یکم رمضان سے چاند رات تک۔ اور محترم جناب شفیق احمد صاحب نے بہت خوبصورت حمد باری تعالیٰ حضور اپنے رب کے آگے پیش کی۔ میں شفیق احمد صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں شفیق بھائی؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے، لاکھ لاکھ۔ اور میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، میٹرو ون ٹیم کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت محفل سجائی ہے، بہت اچھی ٹرانسمیشن چل رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ آئے ہماری اس بزم میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور گزارش بھی آپ سے کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ ضرور ہمارے اس پروگرام میں لازم آئیے گا۔ اور ایک اور عالم دین جناب علامہ عمیر ترابی صاحب، جو کہ ہماری ہر محفل میں ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی تھے اور اس سال بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ میں علامہ صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ۔ رمضان کا آغاز الحمدللہ ہو چکا ہے، الحمدللہ، بابرکت مہینہ ہمیں مل گیا ہے۔ اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت فرمائے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ۔ ایک اور ہمارے بہت اچھے مہمان، ہمارے گیسٹ سوشل ورکر ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ، جناب نعیم ایم صاحب۔ السلام علیکم۔ نعیم بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ آپ آئے ہماری بزم عقیدت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ علامہ صاحب آپ سے گفتگو کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک اللہ پاک نے ہمیں نصیب کیا، اور میں نے سنا عالم دین سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا بہت انتظار کیا کرتے تھے، اور امت سے بھی کہتے تھے کہ اس مہینے کا احترام کرو، اس کا تکریم کرو، ٹھیک ہے نا، اور اس مہینے میں اپنے گناہوں کی معافی مانگو اپنے رب سے۔ تو آپ کیا کہیں گے اس ماہ مبارک کے آغاز میں ہمیں کیا سیکھنا چاہیے اس ماہ مبارک سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو جزاک اللہ کہ آپ نے اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا، آپ کے ساتھ میٹرو ٹی وی ون اور آپ کی پوری ٹیم کو، جی جی الحمدللہ، اور بزم عقیدت کے آگے جتنے ممبران ہیں، ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں الحمدللہ، کے لیے، ہاں اللہ پاک آپ سب کو اس کی خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ پہلا عشرہ ہے، جی، اور آپ نے سوال یہ کیا عشرہ ہے، رحمت ہے نا حضرت جی؟ ہاں بالکل، پہلا عشرہ ہے، عشرہ رحمت ہے، اور آپ نے سوال کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کا انتظار کرتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی شریف میں صحابہ کرام کو جمع کیا، اچھا، اور آمد رمضان پر ایک استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمایا، واہ واہ، اور اس خطبے میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ایسا مبارک مہینہ سایہ فغن ہونے والا ہے جو رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پوری حدیث پاک کا مفہوم مختصراً میں عرض کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ رحمت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کا اجر بڑھا دیتا ہے، فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مہینہ مواسات کا ہے، خیر خواہی کا ہے، بھلائی کا مہینہ ہے، اور حضور نے نفل کا درجہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ بالکل، نفل کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر کر واہ دیتا واہ ہے، واہ واہ واہ۔ اور فرض جو ادا کرتا ہے وہ 70 گنا اللہ پاک اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس میں ایک بڑی اہم بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اس رمضان میں، یعنی حضور اپنے صحابہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو اس میں کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، پانی یا ایک کھجور کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ویسا ہی ثواب عطا کرے گا جس طرح روزے دار کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، بڑی شاندار بات دیکھیں نا، سرکار کی بارگاہ میں غریب صحابہ بھی ہیں، اور کثرت تھی صحابہ اکرام کی غریبوں کی، اور حضور علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے غریب جتنے بھی روزہ رکھیں گے ان کے لیے بھی آسانی پیدا فرمائی۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم تو زیادہ کھلانے کی طاقت نہیں رکھتے، سیر ہو کر نہیں کھلا سکتے، یعنی پیٹ بھر کر، حضور ہم تو غریب ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کوئی ایک گھونٹ دودھ بھی پلا دے، ایک گھونٹ پانی بھی، حتیٰ کہ کھجور بھی
سرکار نے فرمایا جو بھی روزے دار کو افطار کرائے گا وہ کل میرے حوض کوثر سے پیے گا۔ واہ واہ واہ۔ اور یہاں پر میں ناظرین کو بھی ایک بات عرض کرتا چلوں آپ کے اس پروگرام کے توسل سے، حضور علیہ السلام نے پوری امت کو ایک وظیفہ ارشاد فرمایا کہ اس میں 4 باتوں کی کثرت کرو، جن میں ایک ہے کثرت سے کلمہ طیبہ اور کثرت سے استغفار پڑھا جائے، اور 2 باتیں جو رب کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت عطا کر اور جہنم سے آزاد فرما۔ اس کا پہلا اشرہ رحمت، دوسرا اشرہ مغفرت اور تیسرا اشرہ جہنم سے آزادی کا۔ اللہ پاک اس اشرہ رحمت کے صدقے ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور سب پر رحمت نازل فرمائے۔ آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعیم بھائی آپ نے سنا کہ اس مہینے کا کیا تقدس ہے، ایک نفل کا درجہ فرض کے برابر اور فرض کا درجہ 70 درجہ برابر، اور کسی کو افطار کروانا، ایک کھجور، آپ تو ماشاءاللہ لوگوں کو بریانیاں کھلاتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عام دنوں میں آپ کھلاتے ہیں، تو رمضان میں کیا اسپیشلسٹ ہوتی ہے آپ کی افطاری میں؟ ہم نے خلق خدا ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم نے شروع کیا راشن بانٹنا ماشاءاللہ اور روز افطاری کروانا۔ ماشاءاللہ جی، تو روزانہ افطار کرواتے ہیں آپ؟ روزانہ، آج پہلا دن تھا، آج نرسری میں افطاری کروائی تھی۔ روزہ افطار کرنے کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو نعیم بھائی کہاں کرواتے ہیں آپ؟ آج ہم نے نرسری میں کرائی تھی، اچھا، مختلف جگہوں پہ مختلف کرواتے ہیں جگہوں پہ۔ ہر روز؟ جی جی جی، آج نرسری میں کرائی تو کل کسی اور جگہ کل پہ کسی کرائی؟ اور جگہ پہ۔ تو حضرت آپ کسی غریب علاقے میں کیوں آپ منتخب نہیں کرتے؟ نرسری میں تو پھر بھی اچھے لوگ رہتے ہیں، جی جی، یعنی جو لیاری ہو گیا، اورنگی ٹاؤن ہو گیا۔ نہیں ابھی ہمارا پروگرام یہی ہے کہ راشن جو ہم بانٹیں گے نا ہاں تو گاؤں میں بانٹیں گے یا پھر گوٹھوں میں بانٹنے جائیں گے۔ حضرت گاؤں میں گوٹھ میں تو پیپلز پارٹی بانٹ دے گی، یا ہمارے کراچی والوں کہاں کو بانٹ رہی ہے حکومت؟ کون سا بانٹ رہی ہے آپ بتائیں نا، اچھا بندے پہلے کون سا بانٹا تھا؟ اچھا، یہ ماشاءاللہ ہماری سوشل جتنے بھی لوگ ہیں، جس طرح سیلانی ہو گئی اور بہت ساری ہیں، عالمگیر ہو گئی، آپ کی اپنی تنظیم ہو گئی ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور ہمت دے، آپ ایسے ہی نیک کام کرتے رہیں، ہماری دعائیں۔ اچھا نعیم بھائی آپ اکیلے ہیں، آپ کی پوری ٹیم ہے؟ نہیں پوری ٹیم ہے۔ کس نام سے ماشاءاللہ؟ خلق خدا ویلفیئر ٹرسٹ۔ خلق خدا؟ جی سر۔ حضرت دیکھ رہے ہیں نام کیسا ہے ماشاءاللہ، خلق خدا، یعنی وہ اللہ کی جو مخلوق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ شفیق بھائی میں چاہوں گا کہ حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں آپ، خوبصورت سی۔ کون سے نعت سناؤں؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ چلیے جی پیش کر دیتا ہوں۔ کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی صدیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، تجلیوں کے کفیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، اور مراد قلب میں خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یا رسول اللہ خدا کے روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، بشیر کہیے نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے،
جو سربسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ ہم سب کا عقیدہ کیا ہے؟ کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، اور کسی کو حالات کیوں بتائیں، بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ شفیع بھائی کب سے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ؟ میں تقریباً 10 سال کی عمر تھی میری جب سے میں نعت پڑھ اور رہا اس وقت کیا عمر ہے آپ کی؟ ہوں۔ اس وقت تو ماشاءاللہ الحمدللہ تقریباً 51 ہو گئی ہے، یعنی آدھی عمر سے زیادہ آپ نے حضور کی ثنا میں گزار دی۔ جی بالکل۔ شفیع بھائی ذوالفقار بھائی کے لیے کیا میسج دیں گے آپ؟ ذوالفقار بھائی اتنے بڑے آپ کے نعت ساتھ ہمارا ایک سفر گزرا ہے جیکاباد سے، ہم دیکھیے میں نے اور ذوالفقار بھائی نے ایک ساتھ ٹی وی کا سفر شروع کیا تھا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام چلتا تھا نوجوانوں کا کوشش، تو میں بھی اس میں تھا، مہمان تھا اور وہ بھی تھے۔ آخر میں انہوں نے نعت پڑھی، میں اس وقت نہ وہ مجھے جانتے تھے نہ میں ان کو جانتا تھا۔ جب میں نے ان کی نعت سنی تو میں حیران ہو گیا، اتنی سریلی آواز، اتنی اچھی آواز۔ اور اس کے بعد پھر ملاقاتیں رہی، تو ایک نہیں آپ بھی تھے، جیکاباد گئے تھے اور لاڑکانہ گئے تھے۔ سفر میں پتہ چلتا ہے اتنے محبت والے، اتنے شفیق، اتنے مہربان، اتنے میں کیا بتاؤں، میرے پاس لفظ نہیں ہے ذوالفقار بھائی کے لیے، اور اتنے بڑے سناخواں ماشاءاللہ کہ میں ان کو تو بھول ہی نہیں سکتا، الفاظ نہیں ہمارے الفاظ نہیں ہمارے پاس۔ دعا گو اللہ پاک اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔ ایسے نعت خواں بہت کم صدیوں میں آتے ہیں۔ جس طرح خورشید احمد صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں ہمیں کیا زیادہ سے زیادہ کیا عبادت کرنی چاہیے؟ نوافل یا کوئی وظیفہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا تعلق قرآن مجید سے ہے، کیونکہ قرآن پاک رمضان شریف میں نازل ہوا، اور ہماری اکثر مساجد میں 27 رمضان کو ختم قرآن ہوتا ہے، جی جی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر طاق راتوں کے اندر ہوتا ہے، اور پھر نماز تراویح بھی ہوتی ہے۔ نماز تراویح کے علاوہ شبینے کا بھی اہتمام ہوتا ہے، بچے بڑے جو بھی قرآن پاک۔ تو رمضان شریف میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم جب اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رمضان میں 62 قرآن پاک ختم فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لیں، اور دیگر کئی ائمہ، اولیاء، صلحاء اور اللہ کے نیک ولیوں کی زندگی کو دیکھیے کہ وہ ساری رات بس قرآن پڑھا کرتے تھے۔ تو کثرت سے عوام کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھیں۔ قرآن نہیں پڑھ سکتے، اب قرآن سنیں، قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں۔ قرآن پاک یہ ایسی کتاب ہے، یہ قیامت تک کے لیے قرآن پاک ہے۔ اللہ یہ قرآن تو جنت میں بھی حافظ قرآن پڑھے گا۔ تو قرآن تو یہ وہ عظیم ہے کہ اس سے بڑا اور کیا وظیفہ ہوگا۔ تو میں یہاں آپ کی اس محفل کے توسل سے ناظرین سے یہ کہنا چاہوں گا کہ کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ترجمہ پڑھیں، کسی اچھے صحیح العقیدہ کی تفسیر پڑھیں، اور قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہو تو ضرور کنز الایمان پڑھیے کہ مجدد اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا محبت میں، عشق میں ڈوب کر آپ نے جو قرآن کا ترجمہ لکھا، یہ آپ کا ہی خاصہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفار پڑھنے کی۔ اور عشرہ رحمت ہے، میں آپ کو یہاں پر ایک بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے تو اس میں ایک رات آتی ہے 27 رجب، جو شب معراج، یہ وہ مقدس رات ہے، اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر شعبان کا مہینہ، پھر اس میں 15 شعبان شب بارات،
کہ اس میں آپ نے علماء سے سنا ہوگا اور حدیث سے موجود ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر اپنی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اپنی قدرت سے جلوہ گر ہوتا ہے۔ اچھا، ایک رات آتی ہے شب معراج کی، دوسری رات آتی ہے شب برات کی، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کہتے ہیں جیسے ہی آمد رمضان ہوتی ہے اس دن سے لے کر آخری دن تک 30 رمضان ہو یا 29 روزے ہوں، ہر لمحے ہر گھڑی رب کی رحمت کہتی ہے کوئی مجھ سے مغفرت کا طلب ہے، کوئی مجھ سے معافی مانگنے، میں اس کی مغفرت کر دوں۔ تو یہاں ہمارے پاس یہ لمحے ہیں، قیمتی لمحے ہیں، اور مزید کیا بات ہے، اب افطار یہاں ہم کرتے ہیں، رب کی رحمت اتنی جوش میں ہوتی ہے کہ اسی صرف افطار کے وقت اللہ 60,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں مانگنے والا چاہیے، فریاد کرنے والا، رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ آئے، رجوع کرے اور میں اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ، ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور چھوٹے وقفے کے بعد آتے ہیں۔ امان گولف ویو ملیر کینٹ اور قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے متصل، خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل، تعمیراتی کام تیزی سے جاری۔ A project of Aman Builders and Developers. Call 111 333 333. Brought to you by Zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں اس پر یقین، سب سے بڑھ کر ہے حلیم۔ اس تیز رفتار اور جدید دور میں آسائشوں بھری پرسکون زندگی کا خواب، امان گولف ویو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے عین مطابق بنائے گئے سپر لگژری اپارٹمنٹس۔ کال 111 333 333. brought to you by Zameen.com. ہر پتہ ہمیں پتہ ہے۔ ہمیں اس پر یقین، سب سے بڑھ کر ہے حلیم۔ والوں کی ہر دعا رمضان الکریم۔ ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی، اور ہماری محفل میں ایک اور معروف شخصیت، صحافت سے ان کا تعلق، میرے بہت اچھے بھائی، بہت اچھے دوست جناب طارق عزیز صاحب۔ السلام علیکم طارق بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ شکر اللہ، ماشاءاللہ۔ سچل نیوز بھی ہے آپ کا، اور صحافت سے آپ کا واسطہ ہے، اور اس وقت تو بہت گرما گرمی بھی چل رہی ہے جی، کہ وزیر اعظم صاحب نے کہتے ہیں کہ آخری گیند پہ چھکا لگا دیا، جی۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا جمہوریت جو ہے نا، جی، جمہوریت کو جمہوریت کی طریقے سے چلنے دیا جاتا تو بہتر تھا، بہتر ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ اور ہمارے صحافی حضرات کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ صحافت اس پروگرام کے حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یا کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحافیوں کو کتنا سچ کہنا چاہیے؟ ویسی زندگی میں سچ کہنا چاہیے اور صبر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، سچ کی بات ہی کرنا چاہیے، سچ کی بات کرنی چاہیے۔ جس طرح نیوز پیپر ہے سچل، سچل یعنی کس سے نسبت ہے آپ کی؟ حضرت سچل سر مجھ سے۔ واہ 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 واہ، ان سے نسبت سے آپ نے نام رکھا؟ اس اخبار کا نام۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ تو اپنا مجھے یہ بتائیں طارق عزیز صاحب کہ صحافی حضرات جو ہیں ہمارے، یعنی بہت سارے ان کے معاملات ہیں، کوئی سچ بھی کہتا ہے، کوئی جھوٹ بھی کہتا ہے، کوئی کس پارٹی میں، کوئی کس پارٹی میں۔ ہمیں ویسے نیوٹرل رہنا چاہیے یا کسی پارٹی کا حصہ رہنا چاہیے؟ وہ اپنی محبت عقیدت تو انسان کی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مگر اپنی فیلڈ میں جو اپنا کوئی بھی کام کرے اس سے بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے، نیوٹرل رہنا چاہیے، سچائی کی بات کرنی چاہیے، عوام کی ریلیف کے لیے بات کرنی چاہیے، ایسا ہی نا طارق بھائی؟ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب کیا کہیں گے آپ ہمارے رمضان المبارک میں اسپیشلی صحافی حضرات کے لیے اور ہمارے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو صحافی حضرات کے لیے یہی کہوں گا کہ ہمارے طارق عزیز صاحب آئے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہارت دی، ذہانت دی، عقل و شعور عطا کیا، اور سب سے بڑی بات ہے قلم کی طاقت۔ جی، جو لکھ دیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے، باقی رہتا ہے، بولا ہوا یاد نہیں ہوتا، لکھا ہوا یہ مرتے دم تک قائم رہتا ہے۔ تو جب بھی یہ قلم چلے تو سچ کے لیے چلے، حق کے لیے چلے، حق کے لیے چلے، نہ اس میں اپنوں کو دیکھنا چاہیے، نہ رشتہ داری کو دیکھنی چاہیے،
اللہ کی رضا کی خاطر دین پر چلتے ہوئے ہمیں سچ بھی بولنا چاہیے, سچ لکھنا بھی چاہیے, اور اس سچ پیغام کو سچل نیوز کے تحت آگے پہنچانا بھی طارق بھائی چاہیے. ویسے آپ کتنا سچ لکھتے ہیں مجھے بتائیں. وہ کوشش تو عموماً ہوتی ہے. دیکھیں بات ہے کہ ایک ہمارے استاد تھے ابھی مولانا صاحب حضرات صاحب معذرت سے جی صحافت ہے کہ اس مثال ایسے کہ قرآن شریف کی مثال ایسا قرآن شریف تو نہیں ہے, مطلب اسی میں سچ ہے سارا کچھ جو اس میں کہہ دیا وہ یہ آخری. اب یہ صحافت ہے, کوئی نہ کوئی چیز ہو جاتی ہے, جی ہو جاتی ہے. کوشش یہی کرتے ہیں اپنے سچ لکھیں, جو بھی چیز ہے ترجمانی جو سچ بات ہے. طارق بھائی آپ سے نا آخری سوال کروں گا. جی مجھے بتائیں کہ آپ صحافت میں کیسے آئے؟ گھر والوں کے شوق کے اوپر آئے یا اپنے شوق کے اوپر آئے؟ نہیں, میں اپنے ہی شوق کے اوپر آیا. اپنے ہی شوق سے آئے صحافت میں آپ آئے اپنے ہی شوق سے. جی. کتنا عرصہ ہوا آپ کو؟ میں 96 میں تقریباً 26 سال ہو رہے. 26 سال کا عرصہ ہو گیا. ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو کی ہمارے طارق عزیز صاحب نے. میں بہت میرے محسن بھی ہیں ماشاءاللہ, بڑی محبت بھی ہے, اور میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے اختتام سے پہلے علامہ صاحب دعا فرمائیں ہم سب کے حق میں, ہمارے طارق بھائی کے لیے بھی. طارق بھائی کی شاید والد صاحب کو انتقال ہو گیا. جی والدہ کا والد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. نعیم احمد صاحب کے لیے اللہ پاک ان کو اور جذبہ دے کہ اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں. شفیق احمد صاحب ایسے حضور کی بارگاہ میں ثنا و توصیف کرتے رہیں. ہم پروگرام سے اجازت لینے سے پہلے میں چاہوں گا علامہ عمر ترابی صاحب دعا فرمائیں. جی جی مائک پہ بولا. آپ نے بہت اچھی بات بتائی, خوشخبری سنائی کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں عمرے پہ. جی جی رمضان مبارک. تو بہت خوشی ہوئی مجھے, اور ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب مسلمان کو نصیب کرے. آمین آمین. اور جب میں گیا تھا تو میری بھی ایک خواہش تھی کہ میں حضور کے روضے پہ جاؤں اور وہاں جا کے کچھ سناؤں. تو اس کے 2 شعر میں سنا رہا ہوں. بالکل. جب میں پہنچا ہوں صبح فجر کے نماز کے بعد جنت البقیع کے سامنے کھڑا ہو کر, وہ جو منظر بنتا ہے صبح, اللہ اللہ اللہ, آپ محسوس کیجیے گا, آپ بار بار میں جو بیٹھے ہوتے ہیں اللہ اللہ یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے, مست و بے خود وجد میں آتی ان ہواؤں کو سلام. اور جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, تا قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام.
फजाओं को या रसूल अल्लाह तेरे दर की फ़ज़ाओं को सलाम। हुज़ूर की बारगाह में जब हाज़िरी होती है तो वाकई में वहाँ के अपने जज्बात होते हैं, अपनी कैफियत होती हैं। अल्लाह पाक हम सब को हुज़ूर की बारगाह में बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए। अपने मेज़बान शहजाद सईदी को आज तक के लिए इजाज़त दें। कल इसी वक्त और इसी चैनल पर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लामा साहब की दुआ से इंशाअल्लाह हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लामा साहब मुख्तसर दुआ फरमा दें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। इलाहुल आलमीन, तूने माह रमज़ान शरीफ हमें अता फरमाया और ये अशरा रहमत है। हम तेरी बारगाह में दुआ करते अल्लाह हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा।